ریپیٹیشن بھی بہت ضروری ہے ہومیوپیتھی میں. بعض دواؤں میں تو بڑی ریپیٹیشن جو ہے بہت کام آ جاتی ہے، اور بعض لوگ جن کو خطرہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا کہ بعض ریپیٹیشن خطرناک ہیں، وہ بعض دواؤں میں کھلے ریپیٹیشن کے تجربے کر لیتے ہیں، اس سے فائدہ پہنچ جاتا ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ خام خواہ ڈرے ہوئے تھے، اس کی ریپیٹیشن کا کوئی نقصان نہیں. ابھی ایک خط آیا تھا کل، وہ مریضہ کو بیچاری کو آپریشن کرنا تھا، تو ان کو پہلے لقوہ ہوا تھا اور لقوے کی ٹینڈنسی تھی. جب انہوں نے آپریشن ٹیبل پہ ڈالا، ٹیکا ہی کوئی لگایا تھا، جو غالباً دانتوں کا کوئی بڑا گہرا آپریشن تھا، تو اچانک لقوہ ہو گیا اور سارا منہ سکڑ گیا اور بہت سخت تکلیف. تو ڈاکٹر نے پینک میں آ کے فون واپس کر دیا، جب تک یہ ٹھیک نہ ہو وہ آپریشن نہیں ہم کر سکتے. وہ ہومیوپیتھی کلاس سن چکی تھیں، ان کو یہ پتا تھا کہ لقوے کے لیے کاسٹیکم بہت اچھی دوا ہے، اور کاسٹیکم ریپیٹ ہو سکتی ہے، یہ بھی میں نے بتایا تھا. تو انہوں نے 200 پوٹینسی میں بار بار کھانی شروع کی، اور کہتے ہیں شام تک مجھے اتنا ریلیف ہوا کہ میں حیران رہ گئی. اور پھر سونے سے پہلے انہوں نے 1000 کھا لی، اور پھر ایک اور خوراک کھا لی 1000 کی. صبح بالکل نارمل تھی، کبھی پہلے لقوے سے بھی اتنا ریلیف نہیں ہوا تھا، 100% نارمل. کہتے پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہ مانتا نہیں تھا کہ تم وہی مریض ہو. میں نے کہا ہاں. تو پھر اس نے بتایا، مگر وہ خیر مانتے نہیں کہ ہومیوپیتھی کوئی چیز ہے، مگر یہ مان گیا کہ شفا مکمل ہے. تو ریپیٹیشن بھی بعض جگہ ضروری ہوتی ہے، مگر نیٹرمیور کو زیادہ ریپیٹ نہ کریں. نیٹرمیور کی اوور ریپیٹیشن جسم کے خون میں جسم میں خون کا توازن بگاڑتی ہے. اوور مچ نیٹرمیور از بیڈ. سمجھ گیا ہے؟ اوکیجنل ڈوزز، یعنی اگر آپ نے نیٹرمیور 200 میں دی ہے تو ایک خوراک آج دے دی، ایک کل دے دی، ایک دو دن کے وقفے کے بعد دے دی، لیکن ایک ہی دن میں 4-5 دفعہ نیٹرمیور کو دہرانا یہ مناسب نہیں ہے. ہفتے میں 2-4 دفعہ بھی کوئی حرج نہیں، مگر اگر ضرورت ہو، محسوس ہو، مریض مانگے تب دینا چاہیے. مریض منہ سے نہیں، یعنی اس کا مرض مانگے. پیاس بہت ہوتی ہے نیٹرمیور میں، بھڑکی لگی ہوتی ہے. اور اس پہلو سے ایک اور دوا کا بھی کرونک ہے. وہ کون سی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. برائمیا سے اس کی کافی علامتیں ملتی ہیں. فاسفورس اینٹیڈوٹ ہے نیٹرمیور کا، اور نیٹرمیور فاسفورس کا اینٹیڈوٹ ہے. نیٹرمیور لیکیسس کا بھی اینٹیڈوٹ ہے، اور یہ تینوں فاسفورس، نیٹرمیور اور لیکیسس ایک دوسرے کے لیے اینٹیڈوٹل ہیں. ہیڈیکس میں نہیں، دوسری چیزوں میں بھی ہے، بہت چیزوں میں کرونک ہے. قبل بعض دفعہ برائمیا کی ہوتی ہے، جب اور بڑھ جائے، لمبی ہو جائے تو اس میں نیٹرمیور کام آتی ہے. پھر مینسس کی پرابلم میں جب برائمیا فیل ہو جائے، وہاں نیٹرمیور کام آ جاتا ہے. تو کئی چیزوں میں یہ نیٹرمیور کا کرونک ہے. اور لیکن ہیڈیک میں برائمیا سے اس کی ہیڈیک ملتی نہیں ہے، الگ مزاج ہے بالکل. اب آپ نے ہیڈیک کا ذکر کیا تو اس کی ہیڈیک میں ہتھوڑے پڑتے ہیں، چوٹیں، اور ایک جگہ کی دھمک نہیں ہے بلکہ سارے سر میں جیسے ہتھوڑے پڑ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہر طرف. یہ جہاں احساس ہو وہاں نیٹرمیور حیرت انگیز کام کرتی ہے. یعنی اس میں باقی علامتوں کی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ اس کا خاص مزاج ہے کہ سر درد ہوگی تو ہتھوڑے پڑیں گے. اس میں آنکھوں پر روشنی کا بد اثر، حرکت سے بد اثر، یہ برائمیا والی علامتیں بھی ہیں. لیکن اس کی کانسٹیپیشن برائمیا سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے. جو سٹولز ہیں وہ اکٹھے ہو کر بڑے ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ انیما لینا پڑتا ہے، بعض دفعہ میکینیکل مینز ڈاکٹروں کے ذریعے کروانا پڑتا ہے. لیکن اس میں ساتھ ہی اسہال کی بھی کا رجحان بھی ہے. نیٹرمیور ایک اور دوا کا بھی ایک قسم کا کرونک ہے. وہ کون سی دوا ہے؟ ایپس. ایپس کو اینٹیڈوٹ بھی کرتا ہے، اور جہاں ایپس کام نہ کرے آگے جا کر اور پیاس مریض میں ہو تو دو طرح کے امکانات ہیں. ایک ہے ایپوسائنم، وہ ایپس سے ملتے جلتے مزاج کا مریض ہوتا ہے، لیکن اس میں پیاس نہیں پیاس بڑی شدت سے ہوتی ہے. ایپس میں کوئی پیاس نہیں ہوتی.
اپوسائنم ٹھنڈے مزاج کا ہے اور ایپس گرم مزاج کی ہے. تو یہ پہچان ہے جو اگر واقفی پہلے سے ذہن میں جو یہ باتیں جمی ہوں تو ڈاکٹر کو محنت نہیں کرنی پڑتی. دیکھتے ہیں مریض کو ایک دو باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دوائی دینی ہے کہ وہ دوائی دینی ہے. اگر آپ اس کی بجائے ریپرٹری کی معرفت دواؤں تک پہنچنے کی عادت ڈال لیں تو بڑی مصیبت ہے. ساری عمر کے لیے ڈپینڈنس ریپرٹری کے اوپر, اور وہاں جا کے اتنا کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ ایک دوا کے لیے 50 60 70 80 100 تک دوائیں لکھی ہوئی ہیں, اور کس کس کو آپ پڑھیں گے, کس کس میں فرق کریں گے. اس لیے جو آسان ہومیوپیتھی ہے اور حقیقی گہری, وہ دوا کے مزاج کو شناخت کرنا ہے. اس طرح پہچانیں جس طرح آپ انسان کو پہچانتے ہیں. اور ڈاکٹر مجیب صاحب کوئی بات کریں تو مجھے پتہ ہے انہوں نے کی ہوگی, لیکن کوئی ایسی بات ان کی طرف منسوب کرے جو یہ نہیں کر سکتے, میں کبھی نہیں مانوں گا. سوال نہیں پیدا, ڈاکٹر مجیب یہ حرکت نہیں کر سکتے, اور جو مرضی کر لیں, لیکن یہ نظام جماعت کے خلاف سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ. اب یہ ایک مزاج بن گیا ہے. اسی طرح لوگوں کے مزاج بنتے ہیں اور دوائیوں کے بھی مزاج ہیں. بعض پختہ مزاج کی شکلیں ایسی ہیں جن سے دوائیں نہیں ہٹتی, ان کو پہچانیں. شیکسپیئر نے ایک ڈرامے کے وقت اسی کی مثال دی. وہ آدمی کسی کی بات ماننے لگا تھا, کسی کی باتوں ماننے لگا تھا, تو وہ اس کو جواب میں دوسرا آدمی سمجھاتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں یہ کہے کہ میں نے گھوڑے کو گوشت کھاتے دیکھا تھا تو تم مان جاؤ گے؟ تو وہ کہتے نہیں. تو نے کہا یہ ایسی ہی بات ہے. یہ جو شخص ہے اس کے کردار کے یہ اتنا ہی خلاف ہے جیسے گھوڑے کے کردار میں کے خلاف گوشت کھانا ہے. تو ہومیوپیتھک دواؤں کو بھی اس طرح پہچانیں کہ ان کے مزاج, خاص طور پر غیر مبدل مزاج, کھل کر سامنے آ جائیں. ان کو ذہن میں جما لیں. پھر جب بھی کوئی دوا سامنے آئے گی یا مریض سامنے آئے گا تو مزاج خود آپس میں ایک دوسرے سے تعارف کریں گے. جہاں ٹانٹا مل گیا وہ دوا ٹھیک ہے, جہاں نہیں ملا اس کو وہاں بھی کام آتی ہے, مگر سرسری, وقتی, سطحی, کسی ایک جزئی مرض کے لیے, یعنی کلیت رد نہیں ہوتی. لیکن مریض کو گہرے امراض سے نجات دینے کے لیے مزاج شناسی بڑی ضروری ہے. دوا کا مزاج, مریض کا مزاج دونوں ملتے ہوں. ایگریشیا کا کرونک کس کو کہا جاتا ہے میں نے بتا دیا, اور بھی بہت سی چیزوں کا کرونک ہے یہ.